الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، یہاں سے سجدے سہو کے مسائل ذکر کیے جائیں گے چند۔ گزشتہ آپ نے سنا تھا کہ واجب اگر نماز میں چھوٹ جائے تو نماز کی تلافی سجدے سہو کے کرنے سے ہوگی۔ اب سجدے سہو کس وقت کس صورتحال میں کرنے کا حکم ہے، سجدے سہو کا طریقہ کیا ہے اور کن کن حالتوں میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، ان مسائل کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اہم مسائل ہے جو عام طور پر ہم لوگوں کو پیش آتے ہیں سجدے سہو کے۔ پڑھنے میں غلطی ہو گئی، رکعت کے اندر اونچ نیچ ہو گئی، رکعت یاد نہیں آ رہی پہلی ہے یا دوسری ہے، کھڑے ہونا تھا بیٹھ گئے، بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے، یا تشہد میں صرف تشہد پڑھنا تھا درود پڑھ لیے۔ اس طرح کی صورتیں عام طور پر پیش آتے رہتی ہے، تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہوگا، ان مسائل کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سجدے سہو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، یہ ایک سہولت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کو شبے میں ڈالتا ہے کہ اسے پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے۔ لہٰذا جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو چاہیے کہ نماز میں بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سہو سے متعلق حکم دیا ہے۔ شیطان کی وجہ سے وسوسے آنا، خیالات آنا، ذہن کا منتشر ہو جانا، کسی اور طرف چلے جانا، اس کی وجہ سے رکعتوں کی تعداد کا بھول جانا، تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں جب قائد آخرہ میں بندہ بیٹھے گا تو سجدے سہو کرے گا۔ اب سجدے سہو کن بنیادوں پر ہوگا اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دینا، یعنی آگے کر دینا۔ کسی فرض یا واجب عمل کو اس کی اصل جگہ سے آگے کر دینا۔ مثلا قرات سے پہلے رکوع کر لیا یا سورہ فاتحہ سے پہلے سورت ملا لی۔ قرات کرنا یہ نماز میں فرض ہے، رکوع کرنا نماز میں فرض ہے، تو اس میں یہ غلطی کرا کہ رکوع پہلے کر دیا، قرات بعد میں کر دیا۔ یا اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنا پہلے تھا، قرات بعد میں تھا، تو پہلے قرات پڑھ لی بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس صورت میں سجدے سہو ہے۔ دوسرا یہ ہے کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصلی جگہ سے پیچھے کر دینا، مؤخر کر دینا۔ پہلے تھا مقدم کر دینا، یہاں ہے مؤخر کر دینا۔ مثلا پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور دوسری رکعت میں یاد آنے پر 3 سجدے کر لیے، یا سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی، تو ہر رکعت سجدے کرنا یہ فرض ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ واجبات میں سے ہے۔ تو اگر اس کو ایک کرا بعد میں 3 کر دیا تو یہ مؤخر کر دینا ہوگا، یعنی 2 سجدے ایک ساتھ کرنا تھا، وہاں 1 کیا اور بعد میں 3 ایک ساتھ کر رہا، تو اس صورت میں بھی واجب یا فرض کو پہلے کر دینا، واجب یا فرض کو بعد میں کر دینا۔ یا اسی طرح کسی فرض یا واجب کا تکرار کرنا، ڈبل کرنا، مثلا رکوع 2 مرتبہ کر لیا، یا ایک رکعت میں 3 سجدے کر لیا، تو اس صورت میں بھی سجدے سہو ہوگا۔ اسی طرح کسی واجب کی صفت کو بدل دینا، مثلا جہری نماز میں امام نے آہستہ قرات کر دی یا سری نماز میں امام نے زور سے قرات کر دی، تو یہ صورتیں ہیں 4 جن صورتوں میں سجدے سہو ہوگا۔ اب اس کے بعد سجدے سہو کا طریقہ ہے۔ سجدے سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قائد آخرہ میں تشہد کے بعد ایک طرف دائیں طرف سلام پھیریں گے، اس کے بعد 2 سجدے کریں گے، اس کے بعد قاعدے کے مطابق تشہد، درود، دعا وغیرہ پورا پڑھیں گے، اس کے بعد 2 طرف سلام پھیریں گے۔ یہ سجدے سہو کا طریقہ ہے۔ اگر نماز میں واجب چھوٹ جائے، جیسے آگے آپ کو آئیں گے کون کون سی چیزیں چھوٹیں گی تفصیلات، تو اس صورت میں سجدے سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قائد آخرہ میں جب ہم بیٹھیں گے تو ایک طرف تشہد پڑھ لینا، درود تک نہیں پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد دائیں طرف سلام 1 پھیریں گے، اس کے بعد پھر قاعدے کے مطابق تشہد، درود، دعا ابراہیم، دعا معصورہ پڑھنے کے بعد پھر ضابطے کے مطابق دونوں طرف سلام پھیر کر نماز کو مکمل کریں گے۔ یہ سجدے سہو کا طریقہ ہے۔ اب سجدے سہو سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، اگر نفل کی کسی رکعت میں اور فرض کے ابتدائی 2 رکعتوں میں
کسی نے سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت اور نوفل اور وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پوری پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں، وہ پوری پڑھنا نماز کے اندر ضروری ہے۔ اگر پوری نہیں پڑھ کے اس کی ایک آیت بھی چھوٹ جائے گی تو اس صورت میں اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ کا تکرار کرنا، اگر فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں یا سنت اور نفل کی کسی رکعت میں سورہ فاتحہ یا اس کا اکثر حصہ لگاتار مکرر پڑھا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پہلے سورہ فاتحہ پڑھی پھر کوئی سورت ملائی پھر اسی رکعت میں دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ آپ کون سی بھی نماز پڑھیں گے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد ضم صورت یعنی کوئی صورت ملائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کر کے پہلے قرأت شروع کر دی، کوئی اور صورت زبان پہ آ گئی، پڑھ دیے، آپ کتنی مقدار پڑھیں گے وہ آگے آئے گا، 3 آیتوں کے بقدر پڑھ دیے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ رہے تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس وجہ سے کہ جس کی جو جگہ تھی اس کو ہم نے اوپر نیچے کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھے بغیر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے بغیر رکوع میں چلے گیا اور پھر اسے رکوع میں یا رکوع سے اٹھنے کے بعد اس بھول کا احساس ہوا تو اس پر لازم ہے کہ پہلے سورت ملائے پھر دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ یہ مسئلہ یہ ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، رکعت باندھ لی، سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد فوری رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ میں سورت نہیں پڑھا تھا، ضم صورت نہیں پڑھا تھا، تو طریقہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر واپس آ جائے، اگر رکوع کر بھی دیے تھے تب بھی واپس آ جائے، اس کے بعد قرأت کرے ضم صورت کی، اس کے بعد پھر رکوع کرے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے نماز کو باقی مکمل کرے، آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے۔ یعنی اگر بغیر سورت پڑھے ہوئے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلے گئے، رکوع ہو بھی گیا یا رکوع کے اندر دونوں صورتوں میں جب بھی یاد آئے فوری واپس آ جائے، اس کے بعد قرأت کرے سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم صورت کی، اس کے بعد رکعت پوری کرے، اس طرح آخر میں سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے نماز میں اتنی جلد بازی کے ساتھ قومہ اور سجدے کی حالت میں ایک تسبیح کے بقدر بھی رکا نہ رہا تو ترک واجب کی وجہ سے اس پہ بھی سجدہ سہو لازم آئے گا۔ یہ مسئلہ آپ نے گزشتہ سنا کہ اطمینان سے نماز کے ہر رکن کو ادا کرنا واجب ہے، جس کو اصطلاح میں تعدیل ارکان کہتے ہیں، یعنی رکوع بھی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کے بقدر ہونا، رکوع کے بعد کھڑے ہوئے تو بھی اطمینان سے کھڑے ہونا، سجدہ بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بقدر ہونا، سجدے سے اٹھے بھی تو بیٹھیں گے 2 سجدوں کے درمیان تو اطمینان بخش انداز میں بیٹھنا۔ اگر اس میں جلدی کر دیں گے تو ترک واجب یعنی آپ اطمینان سے جو نماز پڑھنے کا واجب ہے وہ چھوڑ دینے والے بنیں گے، اس وجہ سے سجدہ سہو آخر میں کرنا پڑے گا۔ قاعدے میں تشہد سے پہلے کچھ اور پڑھ لینا، قاعدے میں بیٹھتے ہی تشہد پڑھنا واجب ہے، لہٰذا اگر تشہد شروع کرنے سے پہلے کچھ اور پڑھ لیا تو تاخیر واجب کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ یعنی قاعدے میں بیٹھے اتحیات پڑھنے کے بجائے اتفاقاً ثنا زبان سے نکل گیا یا سورہ فاتحہ زبان پر آ گیا قاعدے میں بیٹھے ہوئے حالت میں، اس کے بعد یاد آیا میں قاعدے میں بیٹھا ہوا مجھے اتحیات پڑھنا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اتحیات شروع کریں گے تو چونکہ تاخیر ہو گئی اتحیات پڑھنے میں، اس وجہ سے آخر میں سجدہ سہو ہوگا۔ قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود پڑھ لینا۔ قاعدہ اولیٰ 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز میں جو پہلی مرتبہ بیٹھتے قاعدہ اولیٰ، اس میں حکم یہ ہے کہ صرف اتحیات پڑھیں گے، درود نہیں پڑھیں گے۔ پہلے قاعدے میں اتحیات پڑھیں گے، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے پہلے قاعدے میں اتحیات کے بعد درود بھی پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد تک تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ اس نے تیسری رکعت پہ کھڑے ہونا بلا تاخیر واجب ہے، اس واجب میں تاخیر کر دی، اس وجہ سے آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے گا۔ اسی طرح اگر قاعدہ اولیٰ یا قاعدہ آخرہ میں تشہد یا اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے رہ گیا تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ قاعدہ اولیٰ میں تشہد کو ڈبل پڑھنا، تکرار، اگر فرض نماز کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کو 2 بار پڑھ دیا تو تکرار کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر قاعدہ آخرہ میں 2 مرتبہ پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ یہ قاعدہ اولیٰ کی بات تھی پہلے اوپر، یہاں پر قاعدہ آخرہ کی بات ہے۔ آخری قاعدے میں اگر تشہد ڈبل پڑھ لیں گا تو سجدہ سہو نہیں ہوگا، پہلا تشہد واجب شمار کیا جائے گا، دوسرا تشہد ذکر شمار کیا جائے گا۔ قاعدہ آخرہ بھول جائے، اگر بھول سے قاعدہ آخرہ
قاعدہ اولا بھول جائے، اگر بھول سے قاعدہ اولا کرنے کے بجائے کھڑا ہو گیا، یعنی 2 رکعتوں پہ بیٹھنا تھا، بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا، تو جب تک کھڑے ہونے کے قریب نہ لوٹ جائے، قریب نہ ہو لوٹ آئے، یعنی آپ دوسری رکعت مکمل، سجدہ ہمارا ہو گیا، اس کے بعد ہم کو بیٹھنا تھا، ہم بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے، ابھی اتنا پورا نہیں کھڑے ہوئے کہ ہم پورا بالکل سیدھے ہو گئے، اگر سیدھے ہو گئے تو ٹھیک ہے، آپ نماز آگے پوری کر لیں گے، آخر میں سجدے سے وہ کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں ہوا تو اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے تو واپس آ جائے، آ کر بیٹھ جائے، اور اس بیٹھنے کے بعد بھی آخر میں سجدے سے کرنا پڑے گا تاخیر سے ادا کرنے کی وجہ سے، لیکن لوٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوٹنا اس وقت ہے جب تیسری رکعت میں مکمل کھڑے ہو جائیں گے، اگر تیسری رکعت میں مکمل کھڑے نہیں ہوئے، اٹھ رہے تھے، یاد آ گیا تو فوری بیٹھ جائیں، پیچھے سے لقمہ آ گیا فوری بیٹھ جائے، تاخیر ہو گئی زیادہ تو اس کی وجہ سے سجدے سے ہوگا، اگر بھول سے قاعدہ اولا کرنے کے بجائے کھڑا ہو گیا تو جب تک کھڑے ہونے کے قریب نہ ہو لوٹ آئے، لیکن اگر نہیں لوٹا یا کھڑے ہونے کے قریب پہنچ گیا، پہنچ کر لوٹا تو سجدے کرنا لازم ہوگا، خواہ نماز فرض ہو یا نفل ہو۔ اگر پورا آپ نہیں کھڑے ہوئے تھے، تھوڑا کھڑے ہونے جا رہے تھے، اگر جماعت کی نماز ہے، کوئی لقمہ دے دیا فوری بیٹھ گئے، یا ہم کو یاد آ گیا فوری بیٹھ گئے، تو اس میں تاخیر نہیں ہوگی، اس وقت سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن کھڑے ہونے کے قریب شمار ہو گیا جس کو کہتے، تو اس صورت میں آپ کھڑے ہو جا سکتے، بالکل نماز تیسری رکعت پوری کر لے سکتے، چوتھی کر لے سکتے، آخر میں قاعدے سجدے سہو کر لیں گے۔ اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے اس کے بعد لوٹا ہے تو اس صورت میں بھی تاخیر زیادہ ہو جائے گی، اس صورت میں سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح یہ ہے اگر سری نمازوں میں مثلا ظہر عصر میں 3 آیتوں یا 1 آیت طویل آیت کے بقدر جہراً قرات کر لی تو سجدے سہو لازم ہو جائے گا، چاہے وہ انفرادی نماز ہو، یہ خاص طور پہ جماعت کا معاملہ ہے، جماعت میں امام نے اگر 3 آیتوں کے بقدر ظہر میں یا عصر میں قرات کر دی، اس کے بعد کسی نے لقمہ دیا یا امام کو یاد آ گیا تو خاموش بیٹھ گیا تو آخر میں سجدے سہو کرے گا، یا اگر جہری نماز تھی اتنی دیر خاموش رہا جتنی دیر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، ایک لمبی آیت، اس کے بعد لوگوں نے پیچھے سے لقمہ دیا کہ قرات کرنا ہے تو قرات کرنا شروع کرے، تو اس صورت میں بھی سجدے سہو کرنا پڑے گا تاخیر کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے تشہد، ثنا، درود شریف یا تسبیحات جہراً پڑھی تو اگرچہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے تو نہ نماز فاسد ہوگی نہ ہی سجدے سہو ہوگا۔ یہ بھی انفرادی نماز میں عام طور پر کم ہوتا ہے، اگر اتفاقاً جہری نماز میں امام نے خیال تھا کہ قرات چونکہ کرتے رہتے تو وہی خیال میں تشہد میں بیٹھا تھا تو اتحیات زور سے پڑھ دیا، یا ثنا نہیں پڑھنا تھا، قرات کا ذہن بنا ہو رہتا بعض اوقات تو اس وقت ثنا زور سے زبان سے نکل گئی، تو اس صورت میں نہ سجدے سہو کی ضرورت ہے نہ ہی نماز خراب ہوگی۔ وتر میں دعائے قنوت کی تکبیر چھوڑ دے، اگر کسی شخص نے وتر میں دعائے قنوت بلا تکبیر کہے شروع کر دی تو اس پر سجدے سہو واجب ہے۔ وتر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر کہیں گے، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے تیسری رکعت میں، اگر تکبیر نہیں کہے، قرات مکمل ہوئی اس کے بعد دعائے قنوت پڑھ لیے تو تکبیر کہنا واجب ہے، اس واجب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے سجدے سہو ہوگا۔ اگر کوئی شخص وتر کی نماز میں دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا تو نہ تو رکوع میں دعائے قنوت پڑھے اور نہ اسے دوبارہ کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت ہے، بس آخر میں سجدے سہو کر لے، لیکن اگر رکوع سے قیام کی طرف لوٹ آیا اور دعائے قنوت پڑھ لی تو بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، البتہ سجدے سہو کرنا بہرحال لازم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں قرات کے بعد دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھے قرات کر لی اس کے بعد رکوع میں چلے گئے، اب رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ میں دعائے قنوت نہیں پڑھا، تو 2 شکلیں ہیں، 2 طریقے ہیں، یا تو آپ واپس آ کر دعائے قنوت پڑھ کر پھر رکوع میں جا سکتے ہیں، یا بغیر واپس آئے کہ رکوع کر لیے، سجدے کر لیے، قاعدے میں جب بیٹھیں گے تو سجدے سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ دونوں صورتوں میں لوٹ کے آنے میں بھی سجدے سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، یا نہیں لوٹے اسی طرح رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، آخر میں سجدے سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی۔ یعنی دعائے قنوت اگر ہم چھوڑے، بغیر پڑھے دعائے قنوت پڑھے کے رکوع کر لیے تو 2 طرح کی سہولتیں ہیں، شرط مسئلہ ہے، واپس بھی آ سکتے ہیں، آ کے دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، بغیر واپس آئے کے رکوع وغیرہ مکمل کر لے سکتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں آخر میں سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ سجدے سہو سے قبل اگر کسی نے اس کو نماز مکمل کرنا تھا، سجدے سہو سے قبل دائیں طرف سلام پھیر دیا،
دائیں طرف سلام پھیرنا مسنون ہے، جو شخص سلام پھیرے بغیر سجدے سہو کر لے تب بھی اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ یعنی سجدے سہو کا جو طریقہ ذکر کیا گیا ہے وہ سلام پھیر کر ایک طرف سجدے سہو کرنا ہے، لیکن اگر کوئی بھولے سے سلام نہیں پھیر کے 2 سجدے کر لیا تب بھی نماز ہو جائے گی، اس وقت ڈبل۔ اچھا، اس میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھے، ایک نماز میں اگر 2-3 غلطیاں اس طرح کی ہو گئی تب بھی ایک ہی سجدے سہو ہوگا۔ ایسا نہیں کہ رکوع میں غلطی ہوئی تھی پھر تشہد میں غلطی ہوئی تھی تو ڈبل سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں، ساری غلطیوں کا خلاصہ ایک سجدے سہو کے ذریعے ہو جائے گا۔ سجدے سہو کب تک کر سکتے ہیں؟ اگر کسی شخص پر سجدے سہو کرنا واجب تھا لیکن اس نے سلام پھیر دیا اور سجدے سہو کرنا اسے یاد نہ رہا، تو اگر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے قبلے سے سینہ پھیرنے اور کسی نماز کے عمل کے خلاف کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو سجدے سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ یعنی اسی حالت میں آپ 2 طرف سلام پھیر دیے، پھر آپ کو یاد نہیں آیا، بعد میں یاد آیا فوری اسی وقت، تو پھر آپ سجدے سہو کر لیں، اس کے بعد اتحیات وغیرہ پڑھ کر پھر سلام پھیر لیں، کافی ہے۔ لیکن اگر کسی سے بات کر لیے یا ہمارا سینہ قبلے کی طرف سے مڑ گئے تو پھر سجدے سہو کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر نماز کو اثر نو دہرانا پڑے گا۔ ابھی آخر میں یہ ہے کہ اگر نماز جمعہ کے موقع پر یا عیدین کے موقع پر یا بڑے مجمع میں کوئی نماز پڑھاتے وقت کوئی واجب وغیرہ چھوڑ جائے تو اس وقت سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ بڑے مجمع میں بہت سے لوگ ناواقف رہتے تو ان کی نماز خراب ہو جائے گی، وہ الجھن میں پڑ جائیں گے کہ کیا ہو گیا۔ اسی طرح رکعات میں اگر شک ہو رہا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو پہلی بار شک ہوا، اگر کسی شخص کو کبھی کبھار نماز کی رکعاتوں میں شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نیت توڑ کر پھر نئے سرے سے نماز پڑھے۔ کبھی کبھار کسی کو شک ہو جائے کہ 2 ہوئی یا 1 ہوئی تو اس صورت میں آپ ختم کر دیں نماز، پھر نئے سرے سے نماز پڑھ رہے۔ لیکن اگر کسی کو بار بار شک کی بیماری ہے، وہ مستقل اس کی عادت بن گئی، رکعتوں کے اندر ہمیشہ الجھن میں رہتا ہے، تو اس کا جو غالب گمان ہوگا اس پر عمل کرے گا۔ یعنی 2 اور 3 میں اس کو شک ہو گیا اور یہ گمان ہے کہ میری 2 ہوئی ہے تو ان 2 رکعتوں پہ عمل کر کے آگے نماز کو مکمل پوری کرتے رہے گا۔ یہ چند مسائل ہے سجدے سہو سے متعلق جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔